السلام علیکم. یوم استحصال کشمیر 5 اگست 2019. آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ، اور اس سے پہلے سے 10 20 30 سال کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو کشمیریوں کے اوپر جتنے مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج نے مظالم ڈھائے، شاید دنیا کے کسی اور خطے میں، فلسطین کے علاوہ شاید اور کوئی ایسا ہمیں کمپیریبل دنیا ساری میں موازنہ کرنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی. یا وہ فلسطین میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جہاں اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ نہتے فلسطینیوں کے اوپر ظلم ڈھا رہی ہوتی ہیں، یا مقبوضہ وادی کے اندر آپ کو وہ صورتحال نظر آتی ہے کہ وہ 80 لاکھ کشمیری ہیں تو اس کے اوپر آپ کو 8 لاکھ فوج لگی نظر آتی ہے، 9 لاکھ انڈین فوج لگی نظر آتی ہے. پوری ورلڈ کمیونٹی کا ریئیکشن، خاص طور پر ویسٹرن ورلڈ جو انسانی حقوق کے اوپر ایک چھوٹے سے واقعے کے اوپر بھی سیخ پا رہا ہوتا ہے اور بہت شور مچاتا ہے. بہت سارے ایشوز کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ وہ صحیح آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ مقبوضہ وادی کی صورتحال ہم دیکھتے ہیں، خواتین سے زیادتی کے واقعات، پیلٹ گنز کا استعمال، جیپوں کے ساتھ باندھ کے کشمیریوں کو روندا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت جب ان کی خاموشی نظر آتی ہے تو وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوتی. وہ ابھی ہمیں فلسطین میں بھی نظر آیا جب یروشلم کے اندر وہ نہتے فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، تو اس پہ بھی ویسٹرن ورلڈ کا معیار کچھ اور تھا. اس وقت ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد وہ جو نمازی کھڑے ہیں ان کے اوپر کس طریقے سے ظلم و بربریت کی جا رہی ہے. یہی صورتحال بھارت کے اندر بھی موجود ہے، لیکن پاکستان کی خارجہ پالیسی کا محور تھا یہ کشمیر ہماری شارگ اور کشمیر بنے گا پاکستان. جب سے پوری اس قوم نے آنکھ کھولی ہے ایک ہی نعرہ سنتے آئے ہیں، اور وہ نعرہ سب کے دلوں کے بھی بہت قریب ہے. ان 2 سالوں میں کیا ہم مؤثر طریقے سے وہ آواز دنیا میں اٹھا سکیں؟ میں نے کل ایک فورن پالیسی میگزین کے ایک آرٹیکل کا حوالہ دیا تھا کہ جب 2 سال پہلے 5 اگست 2019 کو مودی نے یہ اقدامات اٹھائے تو اس وقت ایک تاثر یہ تھا کہ ویسٹرن ورلڈ بہت زیادہ اس کے اوپر ریئیکشن دکھائے گا، اور ڈپلومیٹک سطح کے اوپر جب بھی مذاکرات ہوں گے، جب بھی بات چیت ہوگی، تو اس میں یہ ایک ایشو آیا کرے گا کہ آپ UN ریزولوشنز کے ہوتے ہوئے آرٹیکل 370 یا 35A کو چینج نہیں کر سکتے. لیکن وہ کچھ ہوا ہی نہیں. اس نے موسٹ ریسنٹ وزٹ تھا US نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا، جو ابھی 2-4 روز پہلے ہی کنکلوڈ ہوا، تو انہوں نے کہا اس میں بھی شاید انڈور میٹنگ میں ڈسکس ہوا اور پبلکلی اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی. تو یہ ہماری کمزوری اور ناکامی ہے. مسلم ہمارے ساتھ OIC کے ممالک بھی نہیں کھڑے، سعودی عرب، اور ہم بڑا اپنے دل کے قریب رکھتے ہیں UAE سے اپنے ریلیشنز کو، بہت ساری پاکستانی کمیونٹی بھی وہاں کام کرتی ہے، لیکن مسئلہ کشمیر کے اوپر جتنی مضبوط آواز ہم ان سے سننا چاہتے تھے وہ آواز ادھر سے بھی نہیں آئی، ویسٹرن ورلڈ سے بھی نہیں. اور امریکہ نے تو اپنا نیا اتحادی کافی عرصے سے چن چکے ہیں. وہ افغان وار کی وجہ سے وہ ہمارے قریب آتے ہیں تو ہم ان کے نان نیٹو الائی بن جاتے ہیں، فرنٹ لائن الائی بن جاتے ہیں. اس کے بعد جب وہ ضرورت ختم ہوتی ہے تو پھر موسٹ سینکشنڈ الائی بن جاتے ہیں. تو اب ہم میجر نان نیٹو سے دوبارہ سینکشنڈ کی طرف جانے والے ہیں. درمیان والا بھی سفر برقرار ہے جس میں روز ایک نیا وہ بیان ہمارے لیے جاری کرتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں اس ایشو کو بھی ڈسکس کریں گے، اور افغان ایشو بھی، جہاں گزشتہ روز ہمارے وہ معید یوسف صاحب کا بیان جو تھا وہ مناسب الفاظ کا چناؤ انہوں نے نہیں کیا، جہاں وہ کہتے تھے کہ ہم ٹیلی فون کال کا انتظار کر رہے ہیں، تو کبھی کہتے ہیں ٹیکنیکل ریزنز ہیں اور کبھی اور ہیں. آج اس کے اوپر ایک اور بیان جاری امریکہ نے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ افغانستان کی سچویشن اچھی نہیں ہے، تو آپ اپنے بارڈرز کھولیے تاکہ ریفیوجیز جو اور آنا چاہ رہے ہیں ان کو راستہ مل جائے. یہ پاکستان کے لیے ایک نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے. ہم 30-35 لاکھ مہاجرین کو ابھی بھی رکھے ہوئے ہیں، پناہ دیے ہوئے ہیں. غریب ملک ہے جہاں اپنے لوگ بے روزگار بیٹھے ہیں، مالی حالات اچھے نہیں، IMF کے دستے نگر ہوتے ہیں، روز US ٹریری کے آگے بھی ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں کہ بورڈ سے ہمارا کیس نکل جانے دیں. تو کیا ہم اور 10-20 لاکھ مہاجرین لینے کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک ریئلسٹیکلی ہماری پارلیمان کو اس کے اوپر بحث کر کے اس کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے. ایک پرسنل اگر اوپینین پوچھیں 25-30 سال سے ان ایشوز کو کور کرتے ہوئے، تو جو بارڈر ایریا، افغان بارڈر ایریا، انسائیڈ افغان ٹیریٹری، ان مہاجرین کو ٹھہرایا جانا چاہیے. چاہے پاکستان کو اپنی جیب سے 150 ارب خرچنا پڑے، لیکن پاکستانی سائڈ پہ انہیں نہیں آنے دینا چاہیے، کیونکہ ان کی ریپیٹریشن ایک اتنا بڑا درد سر ہے کہ آپ ان کو کراچی شہر سے کسی کامبنگ آپریشن کے ذریعے بھی ان کو سیپریٹ کر کے علیحدہ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر وہ حصہ بن چکے ہیں. تو یہ دونوں ایشوز کو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ شرکا ہیں شبلی فراز صاحب، وفاقی وزیر ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، سینیٹر، اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ ہے خرم دستگیر خان. آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں جی پروگرام میں. شبلی صاحب آپ سے پہلے سٹارٹ کروں گا. مسئلہ کشمیر 2 سال گزر گئے 5 اگست کے واقعات کو. ایک تاثر ہے کہ شاید ہم اس سے بہتر کر سکتے تھے، اپنے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کو ساتھ ملا کے آگے بڑھ سکتے تھے اچھے طریقے سے. دنیا میں اس سے 1 منٹ کی خاموشی سے زیادہ کچھ کر سکتے تھے. کر پائے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ
70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور اس میں جو پچھلے 2 سال پہلے جو واقعہ ہوا تھا وہ اس کی فردر ایک اس کی جو حیثیت ہے اس کو مزید متنازع بنایا گیا انڈیا کی طرف سے. اب دیکھیں ایسی صورتحال میں ہمارے پاس حکومت پاکستان اور خاص طور پہ پرائم منسٹر عمران خان، انہوں نے جس طرح سے جس مؤثر اور مدلل طریقے سے ڈفرینٹ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ کشمیر کا مسئلہ اٹھایا، وہ میرا خیال ہے اس میں اگر آپ کہیں تو اس کی ماضی میں کوئی اتنی نظیر نہیں ملتی ہے. اب حکومتوں کے پاس یا ریاستوں کے پاس کیا انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، کیا ان کے پاس آلات ہوتے ہیں کہ وہ اس قسم کی سچویشن میں کس طرح سے اسے نبرد آزما ہوں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جنگ کر دیں، دوسری طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈپلومیسی کا استعمال کریں. ڈپلومیسی میں یہ ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارا واحد ملک ہے میرا خیال ہے جس نے کہ کبھی بھی اپنے انٹرنیشنل فیصلے کرتے ہوئے اپنی نیشنل انٹرسٹ کو سپریم نہیں رکھا. ماضی کی حکومتوں میں ہم نے فیصلے کیے دوسروں کے لیے. پرائم منسٹر عمران خان جب سے آئے ہیں انہوں نے اس بات کو تو بالکل کلیئرلی واشگاس الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہم نہ کسی کی اعلیٰ اہلکار بنیں گے، چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ کوئی اور ملک ہو، ہم نے کسی کی جنگ میں شریک نہیں ہونا. تو یہ تو پرائم منسٹر کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم اس میں جہاں تک کہ ہمارے ڈپلومیٹک ایفرٹس کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ ہم نے جو ریچ آؤٹ کرنا ہے ان ممالک کو جو کہ ہمارے قریب بھی تھے، اور انٹرنیشنل فورم سے تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں ہم نے پوری ایک حکمت عملی کے تحت ہم نے ایک ایسا ایک جسے کہتے ہیں ایفرٹ کیا جس میں کہ ہم اقوام عالم کو بھی بتا رہے تھے، اور ہم جتنا بھی اس کو انڈیا کو ہم کر سکے ہیں میڈیا کے تھرو، اپنی ڈپلومیسی کے تھرو، تو وہ اس حد تک آپ کا خیال آئی ہے. مصطفیٰ نواز صاحب سے پوچھتے ہیں، آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت اچھا کام کرتے رہے، لیکن یہاں مقبوضہ وادی کے اندر جو کچھ ہوا، ہم انٹرنیشنلی کیا اس ایشو کو ہائی لائٹ کر سکیں کہ وہاں خواتین بچوں کے ساتھ نوجوانوں کو جیپوں کے ساتھ باندھ کے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں. ہائی لائٹ ہم ایک روٹین میں جس طرح ایک سرکاری طور پہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز کو، ہم وہاں پر ہائی لائٹ تو کرتے رہے، ہمارا فارن آفس بھی کرتا رہا، لیکن اس میں ایک دو چیزیں ایسی ہوئیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کافی ہماری طرف سے سنگین غلطیاں تھیں. وہاں پر ایک خبر آپ کو شاید یاد ہو کچھ عرصہ پہلے آئی تھی اور پھر اس کا زیادہ ذکر نہیں ہوا کہ میس گریوز بھی ڈسکور ہوئی. وہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کے اوپر ہم یہ چند سال پہلے کی بات ہے، یعنی شاید ان کے حکومت میں آنے سے بھی پہلے کی بات ہے، تو وہ کلیکٹیولی ہم بہت سی چیزوں کو اوور لک کر جاتے ہیں، نظر انداز کر جاتے ہیں. پھر اسی طرح ایک رپورٹ تیار کی یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل نے، اور اس رپورٹ میں بھی وہ انہوں نے خود تیار کی، اور اس کے اندر بڑی سنگین ہیومن رائٹس وائلیشنز کا انہوں نے ذکر بھی کیا، لیکن اس کو بھی ہم پھر بعد میں اس طرح اجاگر نہیں کر سکے. لیکن اس ساری بحث میں ملک صاحب ایک جس چیز کی طرف میں توجہ آپ کی اور ناظرین کی دلانا چاہوں گا کہ ایک وہ واقعہ ہے جو 5 اگست کو ہوا، اور پھر 5 اگست سے پہلے کے بھی کچھ واقعات ہیں. 5 اگست سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے تقریباً مہینہ ڈیڑھ پہلے بھارت نے وہاں پر سارے ٹورسٹس کو نکل جانے کا حکم دے دیا، وہاں پر ایڈیشنل ٹروپس کی ڈپلائمنٹ کر دی. ان کا ایک مذہبی تہوار ہوتا ہے جس میں وہ یاترا کے لیے غالباً جاتے ہیں، وہ انہوں نے کینسل کر دیا. اخبارات میں لکھا جانے لگا کہ یہاں پر کچھ ہونے جا رہا ہے اور اس کی تیاری کی جا رہی ہے. پاکستانی پریس میں بھی مجھے یاد ہے کہ نصرت جاوید صاحب کا میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، اور یہ جولائی کا آرٹیکل تھا کہ کشمیر کے اندر کچھ ہونے جا رہا ہے. اور جب وہ ہوا 5 اگست کو، تو اس وقت ہماری جو مستقل مندوب تھیں اقوام متحدہ میں وہ ہالیڈیز پر تھیں. اٹ واز پبلک نالج، کامن نالج کہ کچھ ہونے جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری تیاری کا آپ وہ دیکھیں کہ فارن آفس کی الرٹنس آپ دیکھیں کہ ہماری جو مستقل مندوب تھیں وہ ہالیڈیز میں تھیں گریس میں غالباً، ہمارے وزیر خارجہ اس سے بے خبر تھے، اور 5 اگست کو ہم ایک دم اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ہم نے کہا اوہو یہ کیا ہو گیا. تو پہلا جو ہمارا جو لیپس ہوا ہے ہماری طرف سے، جو نااہلی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بہت پہلے اس کی تیاری کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کی. ویسے کوکر صاحب، میری اپنی جو ذاتی اطلاع ہے، ہمارے فورن منسٹر صاحب اور دفتر خارجہ وہ واقف تھا کہ 5 اگست کو کیا ہونے جا رہا ہے. اس سے چند روز پہلے
یہاں ایک میٹنگ ہوئی تھی، شاید اسٹینڈنگ کمیٹی کی تھی، اس میں ان ممکنہ اقدامات کے اوپر اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں دفتر خارجہ کے اندر ہی بات ہوئی تھی. میں تصدیق شدہ آپ کو بات بتا رہا ہوں، خیال رہا نہیں کر رہا. اس کے بعد تو پھر the plot thickens. That's a very serious matter. اس کے بعد ہم نے کیا کیا. اور پھر جب 5 اگست ہو گئی تو اس کے بعد جتنی ہماری چیزیں، آپ نے خود اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ آج ہماری فارن پالیسی ایسے مقام پر کھڑی ہے کہ جس میں اسلامی ممالک ہمارا اس طریقے سے ساتھ نہیں دے رہے. ہماری آواز بہت نحیف ہے. امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. پچھلے 2.5 سال ہو چکے ہیں انہوں نے یہاں پر اپنا سفیر تک مقرر نہیں کیا. جو آپ نے اس آرٹیکل کا حوالہ دیا جو معید یوسف صاحب ابھی گئے تھے، تو اس آرٹیکل کے اندر تو اور بھی سخت باتیں لکھی ہوئی تھیں. تو ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ کچھ ریمارکس تو ایسے ہیں جو ہم آن ایئر نہیں بول رہے، لیکن معید یوسف کے الفاظ بذات خود کہ کبھی کہتے ہیں ٹیکنیکل فالٹ ہے دیٹ از ناٹ آن نا، وہ ایسے الفاظ کا چناؤ نہیں آپ کر سکتے. تو معیشت ہو یا فارن پالیسی ہو، دونوں ان میجر جو چیلنجز ہیں پاکستان کو، ان دونوں پہ ناکامی تو ہے. خرم صاحب آپ سے پوچھ لیں، دفتر خارجہ بالکل بے خبر تھا، تیاری مناسب نہیں تھی، یا اس کے بعد ہم اس سے بہتر طریقے سے پوری دنیا کو بتا سکتے تھے کہ یہاں یہ کچھ تو ہو رہا ہے، انٹرنیٹ کی بندش ہے، وہاں فوج 8-9 لاکھ لگی ہوئی ہے، ایک بندے کے اوپر وہ آپ 8 یا 9 بندوں کے اوپر ایک سولجر بن جاتا ہے ان کا. تو کیا کریں گے کیا کشمیریوں کے ساتھ؟ کچھ آنکھیں کھولیں. دیکھیے، بے خبری کی صورتحال ملک صاحب یہ تھی کہ 25 جولائی 2019 کو عمران خان صاحب اپنے پہلے امریکی سرکاری دورے سے واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں. یہ ان کے الفاظ ہیں. اور ٹھیک 10 دن بعد ہندوستان نے جو کشمیر کو، دیکھیے ٹیکنیکل الفاظ ہیں، آکیوپائی کیا ہوا تھا، غاصبانہ قبضہ. اب اس کو انہوں نے 10 دن بعد عمران خان کے اس بیان کے بعد اس کو اینیکس کر لیا. انہوں نے اس دن، آج یوم استحصال ہم منا رہے ہیں، کشمیر کے 3 ٹکڑے کیے ہیں. ٹھیک ہے جی، لداخ کو علیحدہ کیا ہے، 2 یونین ٹیریٹریز بنائی ہیں. اور جو اصل جو ایشو تھا کہ کشمیر کو ایک اسپیشل سٹیٹس تھا کہ وہاں سوائے وہ لوگ جو کشمیری وہاں پیدا ہوئے تھے یا ان کے خاندان تھے، اس کے علاوہ کسی اور کو ڈومیسائل نہیں مل سکتا تھا اور کوئی پراپرٹی نہیں خرید سکتا تھا. اب انہوں نے اس کو وہ ختم کر دیا. اور واشنگٹن میں جو صدر اس وقت ٹرمپ تھے، انہوں نے جو مصالحت کی ایک جو آفر کی تھی جس پر ہم نے بڑے شادیانے بجائے، اگر اس کا یہ نتیجہ تھا 10 دن بعد کہ جی ہندوستان نے اپنا جو غاصبانہ قبضہ تھا اس کو پکا کر لیا، اور اس دن کے بعد سے میں یہ چاہوں گا، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں کشمیر کے معاملے میں کوئی بھی حکومت اس کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو کشمیری بھائی اور بہنیں ہیں ان کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں، ان کا جو حق خود ارادیت ہندوستان نے چھینا ہوا ہے، ہندوستان کا جو ٹارچر ہے، اس ہندوستان نے جو قتل کیے ہیں، جو ریپ کیے ہیں، جو مسنگ پرسن ہے، اگر حکومت پاکستان اس پر ایکشن کرتی ہے تو ہم بہت خوشی سے اس کو سپورٹ کریں گے. لیکن میں یہ کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت پچھلے 2 سال سے ہندوستان کو اپیز کر رہی ہے، اور اپیزمنٹ کا 2 سالوں سے دونوں ممالک کے درمیان ایک بیک چینل ہے. جی میں اسی کی بات کر، اپیز کر رہی ہے، اور اپیز کا اردو ترجمہ ہے وہ ہے بزدلانہ مصالحت. اب اس کی ایک لمبی لسٹ ہے، ہم اس کو اس کے اوپر جا سکتے ہیں. مثلا اس کی جو سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پچھلے سال جب یہ ہوا تو پاکستان کا کیا ریئیکشن تھا کہ جی ایک گانا، ایک نقشہ، ایک سڑک کا نیا نام، اور مقبوضہ کشمیر کو کہنے کے لیے ایک نیا ایکرونیم بنا دیا کہ جی IIOJK ہوگا. بھئی یہ کیا ریئیکشن ہے آپ کا؟ صرف ایک مثال کر کے میں آپ اپنی بات مکمل، اور بہت ساری باتیں کرنی. یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل جنیوا میں بیٹھتی ہے. ہماری حکومت کے دور میں اس پر کام ہوا، اور جون 2018 میں UN ہیومن رائٹس اپنی پہلی رپورٹ چھاپی. انپریسیڈنٹڈ تھی، پہلی دفعہ ہندوستان کو انٹرنیشنلی میٹ پہ ڈالا گیا، کہا گیا کہ وہاں کس قسم کے مظالم ہوئے. 2019 میں دوبارہ اس کا ایک دوسرا حصہ آیا. یہ حکومت اس قدر اس سفارتی معاملات میں، مجھے بہت دکھ ہے یہ بات کہتے ہوئے، کیونکہ یہ میرا ملک ہے، کشمیری میرے ہیں. ہیومن رائٹس کونسل میں کسی بھی رپورٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے صرف 16 ممبران کی ضرورت ہے 47 میں سے. 2 سال ہو گئے، یہ وہ 16 ممبران اکٹھے نہیں کر پائے.
کہ وہ رپورٹیں ڈسکس ہی ہو یہ جائیں. بڑا اہم ایشو ہے. ٹھیک ہے, دوسری ایک بات کر کے پھر دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے بڑے شادیانے بجائے ہیں کہ دیکھیں جی سیکیورٹی کاؤنسل نے کشمیر کو ڈسکس کیا ہے. جو لوگ یو این سسٹم کو جانتے ہیں, ایسی ڈسکشن جس کے نتیجے میں کوئی ڈاکیومنٹ ایشو نہ ہو وہ بے معنی ہے. بتائیے, اور اس لیے بے معنی ڈسکشنز کر کے پہلے تو وہ یو این ہیومن رائٹس کمیشن والی رپورٹ کا بتا دیں کہ 16 اراکین چاہیے تاکہ اس کے اوپر پہلی بات تو ڈسکشن ہو سکے. دیکھیں ڈسکشن تو خیر اس وقت کیا ہو رہی ہے, ڈسکشن میں صرف جو ہے تو ایک ابہام پھیلایا جا رہا ہے, ایک سوالات ایسی کہ جی پتہ نہیں فلاں فورن آفس میں میٹنگ ہوئی تھی, یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا, پہلے ہوا ہوگا. دیکھیں میری ایک بات سنیں آپ, ندیم آپ مجھ سے زیادہ مطالعہ کرتے ہیں اور آپ چیزوں کی جانکاری رکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں گفتگو یہاں پہ سن رہا ہوں, میں یہاں سے آپ سے شروع کرتا ہوں, ان سے کرتا ہوں, ان سے کرتا ہوں. ایک سوال میں کرتا ہوں, آپ ہوتے آپ کیا کرتے؟ اس کا سب سے بہتر حل تو یہ ہوتا ہے کہ جتنے ورلڈ کیپٹل آپ کے فرینڈلی کنٹریز ہیں آپ ان کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں, وہاں سے وہ آواز سنائی جانی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, وہ کس کو ایکٹیویٹ کیا آپ نے؟ دیکھیں وہ ہمیں تو 16 ووٹ بھی نہیں. میں آپ کو بتاؤں, پہلی بات تو یہ ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, وزیر اعظم جو ہے نا ان کی طرح نہیں ہے کہ حکومت کے خرچوں پہ جو ہے تو ارب ڈالر, کروڑوں ملینز آف ڈالرز اپنے ذاتی اس پہ. اچھا ایک سیکنڈ, پہلی بات یہ ہمارے پشتوں میں ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ تماشبین د نخ منزولی, جو تماشبین ہے نا, جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ایک اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں جی یہ ہونا چاہیے تھا, وہ ہونا چاہیے تھا, وہ ہونا چاہیے. نہیں سر, یہ تماشبین نہیں تماشبین دیکھیں نا, پاکستان کے شہری ہیں اور ہمارا فارن پالیسی کا سینٹرل. نہیں آپ مثال کو تو سمجھے نہیں ہے تو آپ کیسے تجربہ اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں؟ میں تو اس کا میں ترجمہ سنا دیتا ہوں. سینٹر پیس ہے اس کا. سر جی میں ترجمہ سنا دیتا ہوں اپنی اس پشتو کی کہاوت کا. چلیں میں کہتا ہوں ہماری فارن پالیسی کا سینٹر پیس ہے کشمیر. دیکھیں کشمیر کس نے کہا ہے کہ سینٹر پیس نہیں ہے؟ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا کہ اس پہ پیسے لگتے ہیں پرائم منسٹر بات. نہیں یہ دوروں کی بات کرتے ہیں نا کہ انہوں نے تو پورے دوروں کا وہ اس میں بتائیں کہ اتنے جو دورے کیے ہیں, اگر آپ ریکارڈ دیکھ لیں کہ جو دورے انہوں نے کیے ہیں اس نے ملک کے لیے کیا اچیو کیا ہے. ایک سیکنڈ جی, ایک ندیم میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہمیں تو پرائم منسٹر ہمیں بھی کہتے ہیں جب کبھی ہم دورے پہ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دورے کووڈ کے علاوہ بھی ویسے بھی کیوں کم ہے, پرائم منسٹر کہتے ہیں مجھے آپ کنونس کریں کہ آپ پاکستان کے لیے کیا کریں گے اگر آپ باہر جا رہے ہیں. ٹورزم ہوتا ہے, یہ فیکٹ ہے, مطلب ہے کہ سارے سب کو پتہ ہے کہ جاتے ہیں ادھر جناب ٹورز وغیرہ لگا کے, ملک کے لیے کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ایشو ہے ہمارا. دیکھیں کشمیر تو ہماری ساری حکومتوں کا اور خاص طور پہ ہماری حکومت کا, خاص طور پہ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ حکومتوں میں آپ نے دیکھ لیے 70 سال میں, ہم تو ابھی آئے ہیں 2-2.5 سال 3 سال ہوئے ہیں ہمیں, ہم نے تو جس طریقے سے, کیونکہ اس کی وجہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا کشمیر کا یہ پرسو کیوں نہیں ہوا ان کے زمانوں میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے لیڈران دوسروں کے سامنے, آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں کس اعتماد, کس اس کے ساتھ وہ کانفیڈنس کے ساتھ وہاں پہ ان کو برابری کی سطح پہ ملے ہیں ہر ایک کو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک سیکنڈ, نہیں ہم نے دیکھیں یہ ہوگا, ہر ایک دنیا کی اپنی ہوا ہے. یہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی, جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ دنیا کے 2 معیار ہیں, ایک ہے ہیومن رائٹس کا جو کہ وہ دوسروں کے لیے کہتے ہیں, اور دوسرا وہ ہے جو کہ ہمارے پیلسٹائن ہو گیا, کشمیر ہو گیا, اس کے لیے جو دنیا کی جو ریئیکشن ہے وہ کیا آئی ہے؟ 0. آپ کے اسلامی ممالک کا آپ نے ذکر کیا, دیکھیں میں نے ایک کامنٹ کیا تھا کہ ہر ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتا ہے, ہم ہر ایک کو بھائی بنا دیتے ہیں, ندیم بھائی, مصطفیٰ بھائی, ملکوں کو بھائی بہن نہیں بنایا جا سکتا, ملکوں کے ساتھ اپنی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق آپ انگیج کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کتنے ملکوں کا مفاد جڑتا ہے. آپ کی اکانومی جس کے کہ موجد ہم نہیں ہیں, نہ ہم اس لیگیسی کو لے کے آئے ہیں, یہ تو ہم لیگیسی لی ہے ہم نے کہ جب آپ کی اکانومی کمزور ہوگی, اف یو آر فائنینشلی ویک, انٹرنیشنلی یو ول بی ویک. آپ کی فورن پالیسی میں جس طرح انہوں نے بھی ذکر کیا کہ آپ کی جو فورن پالیسی ہے اس میں وہ انفلوئنس ہو نہیں سکتا, بیکاز آپ ہر وقت پیسے مانگتے ہیں, آپ فائنینشلی کمزور ہیں. کھوکر صاحب سے پوچھتے ہیں, کھوکر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب ہم ہر وقت پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں اس لیے فارن پالیسی میں ہمارا اتنا وزن نہیں. بات صحیح بھی ہے, ہمیں IMF کے لیے بھی دنیا کے سامنے واشنگٹن میں بھی جا کے US ٹریری کی مدد مانگتے ہیں, لیکن یہ کشمیر کے ایشو کے اوپر کیا سعودی عرب, UAE, قطر, چائنا, ترکی, 10-20 اور ملکوں کی ہم سپورٹ اکٹھی نہیں کر سکتے؟ میرے لیے یہ سرپرائز ہے ویسے. ایگزیکٹلی. دیکھیے نا, پہلی تو ناکامی تو یہ ہوئی کہ ہم وہ ممالک ہمارا ساتھ ہر مشکل وقت میں دیتے ہیں, ان کو ہماری آواز میں آواز شامل کرنی چاہیے تھی, وہ نہیں ہوئی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہمارا جب رویہ دیکھا کہ ہمارا اپنا رویہ کیا ہے,
ہم نے اتنی بڑی انسینسٹیوٹی شو کی میری نظر میں کہ آپ نے اس کے چند مہینے بعد آپ نے کرتار پورا کیا. یہاں پر جس طرح خرم بھائی نے ابھی کہا ایک تاریخی واقعہ ہوا کہ جو پہلے 70 سال میں کبھی نہیں ہوا. ان کی دور حکومت میں ماشاءاللہ ان کو یہ جرت نصیب ہوئی کہ وہ اس کو اینکس کر لیں. اینکس کرنے کے 2 مہینے بعد لگ بھگ ہم پوری انڈین لیڈرشپ کو کرتارپورہ بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں. کشمیر بند ہے ابھی, کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن ہے, لوگ گھروں میں محصور ہیں, کوئی وہاں سے انفارمیشن نکل نہیں رہی, لوگ جیلوں میں جا رہے ہیں, تمام قیادت جیل میں. ہم ان کی قیادت کے ساتھ ایک سٹیج پر بیٹھے. پہلی انسینسٹیوٹی کا مظاہرہ ہم نے یہ کیا. پھر اس کے بعد آپ نے بیک چینل ڈپلومیسی کا ذکر کیا, وہ ہو رہی ہے, وہ آپریشنل ہے. اور اسی کے نتیجے میں لائن آف کنٹرول کے اوپر سیز فائر ہو گیا. تو جب دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ جو اپنا کیس لڑنا چاہتے ہیں کشمیر کے مسلمانوں کے لیے, ان کا جو اپنا ایٹیٹیوڈ ہے, اپنی ان کی تگ و دو کی حالت دیکھیں کہ 2 مہینے بعد تو انڈیا کے ساتھ ان کے تمام لیڈران کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور جھپیاں ڈال رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیا سے جا کے لڑیں, پھر وہ اپنے مفادات سامنے رکھیں گے. مطلب ایون ایک سٹیج کے اوپر انڈیا سے کاٹن اور شوگر امپورٹ کی اجازت اسی نے دے دی, بعد میں وہ کیبنٹ نے اس کو ریورس کیا. تو سینسٹیوٹیز کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی. اور گیلانی صاحب کے آپ خطوط کا مطالعہ کریں, ہمارے ہاں تو میڈیا پہ وہ نہیں دکھائے جاتے. اور سید علی گیلانی, جی ہاں, سید علی گیلانی صاحب کے آپ وہ خطوط دیکھیں کہ جن خطوط میں وہ پاکستان سے جس بے بسی کا, پاکستان سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں, کبھی وہ خطوط سامنے آئے, لوگوں کو پتہ چلے تو حقیقت آشکار ہو کہ جی کہ ہو کیا گیا ہے. تو خرم صاحب کرنا کیا چاہیے تھا؟ دیکھیے, پہلے تھوڑا سا تاریخ دیکھیں نا, ریسنٹ تاریخ ہے, یہ پرانی باتیں نہیں ہیں کہ ہندوستان نے فروری 2019 میں بالا کوٹ پر حملہ کیا, لیکن اپریل میں جب عمران خان نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں, میں پڑھ دیتا ہوں, Mr. Modi's government might actually be the best possible option for settling the Kashmir conflict. یہ لفظ بلفظ درست بات ہے. اب یہ کیا سگنل ہے کہ انہوں نے ہم پہ حملہ کیا, 50 سال میں پہلی دفعہ ہماری بارڈر کراس کیا, اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مودی صاحب کی گورنمنٹ دوبارہ الیکٹ ہو جائے. اور اس سے بھی زیادہ آئی تھنک بڑا سیریس معاملہ تھا جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا 5 اگست کا. جون 2019 میں یو این سیکورٹی کاؤنسل کی جو سیٹ تھی, ایشیا گروپ نے کہا کہ جی ہندوستان کی باری تھی, لیکن پرانی چل رہی ہوتی سفارتکاری, لیکن بھائی جب آپ کے اوپر حملہ کیا ہندوستان نے, جون 2019 میں پاکستان نے ہندوستان کی کینڈیڈیسی کو سپورٹ کیا, اور ہندوستان نے اگلے سال یعنی جون 2020 میں وہ سیٹ ایزیوم کر لی تھی. اس دوران یہ کشمیر کا واقعہ ہو گیا اور پاکستان نے پھر اپنی سپورٹ ودڈرا نہیں کی, اور ہندوستان اب ممبر ہے, 2020 سے جون 2020 سے ممبر ہے. تو یو این میں بھی اپیزمنٹ ہو رہی ہے, عمران خان صاحب کے جو بیانات ہیں ان میں اپیزمنٹ ہو رہی ہے. اور جب یہ واقعہ ہو گیا, دیکھیں نا, یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ اگست میں یہ واقعہ ہوتا ہے, 2 ستمبر کو, ابھی 3 ہفتے نہیں ہوئے اینیکسیشن کو ہوا ہوئے, عمران خان صاحب لاہور جاتے ہیں سکھوں کے ایک اجتماع میں, اور وہاں جا کے کہتے ہیں جی کہ ہم نیوکلیئر نو فرسٹ یوز کی پالیسی ہے کہ اگر ہندوستان, ہم کبھی نیوکلیئر فرسٹ یوز نہیں کریں گے. بھائی یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ اور یہ اتنا سیریس معاملہ تھا, یہ کوئی مس اسپیکنگ نہیں ہے, اور وہ پاکستانی ریاست کی پالیسی نہیں ہے. 2 دن بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کو آن ریکارڈ آنا پڑا, میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں کہ جی یہ وی ہیو نو فرسٹ یوز پالیسی, دیز آر ویپنز آف ڈیٹرنس. ٹھیک ہے جی, ان کو یہ بات کہنی پڑ گئی. تو ایک مستقل سیریز ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اب گفتگو ہے, مثلا انہوں نے اب 3 دفعہ فرما چکے ہیں کہ ریفرینڈم اگر ہوتا ہے, پلیبسٹ ہوتا ہے, اس کے بعد میں آزادی کا ریفرینڈم کراؤں گا, کشمیریوں کو رائے اور جب ایک امریکہ کے انٹرٹینمنٹ چینل کو انٹرویو دیتے ہیں تو کہتے ہیں اگر کشمیر کا معاملہ سیٹل ہوتا ہے تو ہم اپنا نیوکلیئر ڈیٹرنٹ ختم کر دیں گے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بڑی ڈیٹرنٹ ختم کرنے کی خیر انہوں نے بات نہیں کی, وہ کچھ اور سینس نہیں, میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں انہوں نے کیا فرمایا. وہ دونوں کے لیے نا, میں 2-3 سارے ایشو واپس جب کہتے ہیں آپ دونوں کو رسپونڈ کر دیجیے. میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں شبلی بھائی جی, کہ یہ اشارہ کیا گیا ہے واضح طور پر میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کہ ہم اپنے جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں ان کو ختم کریں گے. آپ کے خیال میں کوئی کر سکتا ہے, یہ ہمت ہے کسی؟ وزیر اعظم پاکستان یہ بیان دے چکے ہیں. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ ان کے, میں بتا دوں زرداری صاحب نے یہی سٹیٹمنٹ دی تھی لانگ ٹائم بیک, ان کو بھول, زرداری صاحب نے دی تھی, اس کی بھی وضاحت کرنی. نمبر 1 2008. نمبر 2 آپ نے یہاں پہ انسینسٹیوٹیز کی بات ہوئی کہ انسینسٹیوٹی ہے کہ جی کرتارپور کھولا. کرتار آئی تھنک کہ آپ جب آگے جائیں گے نا تو اٹ واز دا بیسٹ ڈپلومیٹک
ٹیکٹک دیٹ وی یوزڈ کرتارپور کو کرنا. سینسٹیوٹیز کی بات کرتے ہیں, اگر کشمیر کے لوگوں سے زیادہ تو اسٹیک بھی کسی کا نہیں ہے نا. جو کشمیری لوگ ہیں انہوں نے اپنا مینڈیٹ پرائم منسٹر عمران خان کو دیا ہے کہ نہیں دیا. بہت پرانی بات نہیں ہے, پچھلے ہفتے کی بات ہے. اگر ایسی تھی تو پرائم منسٹر کو یہ الیکشن جیت کے الحمدللہ ہمارا پرائم منسٹر بھی ادھر آ گیا. دفعہ خرم صاحب کی جماعت کے تھا, اس کے پہلے کھوکر صاحب کی پارٹی کے پاس. اچھا, تیسری بات کہ یہ بات کرتے ہیں جب کیسے آپ ہوگا پرائم منسٹر, 3 دفعہ پرائم منسٹر, ندیم ملک 3 دفعہ کا پرائم منسٹر لندن میں بیٹھا ہوا ہے قانون سے فرار ہو کر. وہ ملتا ہے افغانستان کے ایک لو لیول کے ایک ایڈوائزر کو, اور وہ ایڈوائزر جو کہ پاکستان کو ایک بروتھل کی نام دیتا ہے. الحمدللہ محب ان کا نیشنل سیکورٹی محب, ٹھیک ہے نا, ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر. اب اس کے ساتھ یہ ملتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ انہوں نے کون سی اس ملک کی افغانستان میں جو سچویشن ہوئی ہے ڈیولپ, میں بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے الفاظ کو چیلنج کر رہا ہوں. اچھا, میری انہوں نے کشمیر کے معاملے کو کمزور کیا ہے. دیکھیں اب یہ ان کے الفاظ استعمال دیکھیں نا خرم, میں آپ کو لیٹ می فنش دین یو ہیو. میں نے اپنے الفاظ نہیں, میں نے الفاظ بولا. آپ مجھے بتائیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ایسی انسینسٹیوٹی جو کہ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ملتا ہے ایک ایسے شخص کے ساتھ جس نے کہ پاکستان کو اس سے بری گالی دے نہیں سکتی ہے, اس میں ہم سب شامل ہیں. آپ بتائیے, بتا کر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی سینسٹیوٹیز آپ کیا ایسے حالات ہوں گے تو پھر کیا کاؤز ہماری سے ملاقات کی کیا ضرورت ہے ایسے موقع کے اوپر؟ میرا جس طرح انہوں نے میرا جواب دیا, میرا جواب یہ ہے کہ کلبھوشن یادو کے لیے خفیہ آرڈیننس کرنے کی کیا ضرورت تھی جو 7 ہفتے پاکستان کی پارلیمان اور پاکستان کے عوام سے مخفی رکھا گیا. 29 مئی کو آرڈیننس ہوا, 10 جولائی کو جا کے معلوم ہوا کہ جی آرڈیننس بھی. یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں لا کمیٹی میں, یہ بل ڈسکس ہو رہا ہے. میں صاف بات کر رہا ہوں. مصطفیٰ بات کریں, اب کل ہی کی بات ہے, لا کمیٹی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. انٹرنیشنل جو کورٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے اگر امینڈ کرنا ہے تو وہ تو آپ کو کرنا پڑے گا. تو کھل کر کریں نا جی, بات ڈسکس کریں. لائر اینڈ اوپینین سے میں ایگری کروں گا, لیکن اس میں ہمارے چند سوالات ہیں جن کی ہم نے حکومت سے مانگی ہے کہ ہمیں ان کے جواب دیے جائیں. پہلا کہ آئی سی جے کا جو فیصلہ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو اف نیسیسری ویانا کنونشن کے کانٹیکسٹ تو اف نیسیسری کی ہم نے وضاحت مانگی ہے کہ اگر اف نیسیسری انہوں نے کہا ہے تو اف کا لفظ استعمال ہوا ہے, تو کیا یہ آیا واقعی نیسیسری ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر اس کے نتیجے میں کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ آپ کے خیال میں کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاں, بہت سے ممالک ایسے ہیں جو ٹیررزم میں انوالو ہوں دوسرے ملک کا ایک سرونگ آرمی آفیسر, تو اس کے اوپر تو وہ بالکل ہمارا یہی خیال ہے. تو اسی لیے ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے, جو کہ چند ممالک نے آئی سی جے کے فیصلے نہیں مانے, تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا. اور پھر ہم نے یہ بھی سوال رکھا ہے ان کے سامنے کہ ہم ایک خصوصی قانون بنا رہے ہیں ایک شخص کے لیے, تو کیا وہ تمام لوگ جو ملٹری کورٹ سے جن کو سزا ہوتی ہے تو پھر ان سے ڈسکریمنیشن کیوں کی جائے؟ پھر ان کو بھی یہ حق دینا چاہیے. وہ لوگ جو جن کو ٹیررزم پہ سزا ہوئی ہے, تو کنٹری اسپیسیفک پرسن اسپیسیفک جو قانون ہے وہ قانون ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے. یہ سوالات آپ یہ بتائیں. نو دیکھیں, یہ دہشت گردی ایک جو لوکل لوگ ہیں ان پہ جو لوکل لا اپلائی ہوتا ہے, یہ ایک انٹرنیشنل ہمارے ملک کا قیدی نہیں ہے, یہ ہمارے ملک کا باشندہ ریزیڈنٹ نہیں ہے. یہ جو کل بحث ہوئی تھی ادھر میں کریڈٹ دوں گا, کوئی رعایت بھی نہیں ملنی چاہیے. میں کریڈٹ دوں گا ساری پارٹیز کے, ان کے اپوزیشن کے. مصطفیٰ نے بڑی اچھی کنٹریبیوشن کی, نذیر صاحب نے بڑی اچھی کنٹریبیوشن کی, نائک صاحب نے بڑی زبردست, فاروق ناگ صاحب نے, سبھی نے, علی ظفر صاحب نے. وی آر آل دیکھیں نا, جہاں پہ ملک کی بات آتی ہے, قانون سازی کی بات آتی ہے, گلبھوشن کا نام انہوں نے ریئیکشن میں لے لیا ہے کہ وہ سوال جو میں نے پوچھا تھا کہ وہ نواز شریف کیوں ملے محب اللہ سے, اس کو ڈھک کرنے کے لیے انہوں نے گلبھوشن بیچ میں ڈال دیا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ہم, اور میں ایکنالج کر رہا ہوں کہ بڑی زبردست کنٹریبیوشن اس میں مصطفیٰ کھوکر کی تھی. بریک لے لیں مصطفیٰ صاحب, اچھا اس کا پوائنٹ آف ویو واضح کر دیا, اس کے اوپر بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی کچھ جگہوں پہ خبر چل رہی ہے جی کہ نواز شریف کی جو ویزا ایکسٹینشن کی کوئی اپلیکیشن ہے وہاں یو کے میں ریجیکٹ ہوئی ہے. یہ انکنفرمڈ ہے کیونکہ ہم نے ابھی یہاں لندن سے 1-2 لوگوں سے پروگرام میں وقفے کے دوران ہی چیک کرنے کی کوشش کی ہے, تو ایک جگہ سے تو ڈینائل آ گئی ہے. تو ابھی اسپیکولیٹو ہے جب تک کہ آفیشلی کنفرم نہ ہو جائے. آفیشلی خرم صاحب کچھ اطلاع ہے اس کے اوپر؟ جی, اس وقت تک کوئی اطلاع نہیں.
تو ایکسٹرا ڈائٹ ہو جائیں تو اچھا جی, پاکستان میں آپ کی سیاست میں نہیں جان آ جائے گی, خود ہی آ جائیں جہاز پہ چڑھ کے, بجائے ایکسٹرا ڈائٹ ہو. جیسے ہی ان کی صحت اجازت دے گی وہ ضرور آئیں گے. پاکستان صحت اللہ پاک خیر سے رکھے گا جی, وہ تو لندن میں بھی اللہ نے خیریت دینی ہے, یہاں پہ بھی اللہ نے خیریت دینی ہے. بلائیں میاں صاحب. کچھ ایشوز ہیں جو جنہیں آپریٹ کرنا ضروری ہے, وہ مستقل چونکہ کووڈ کی ویوز آ رہی ہیں اور سرجریز نہیں ہو سک رہی جو نان کووڈ ریلیٹڈ ہیں, جیسی ہوں گی وہ انشاءاللہ اس ملک میں واپس. سر ویسے ایکسٹرا ڈائٹ ہوئے تو آپ کو مار پیٹے گی, خود جہاز پہ بیٹھ کے آئے تو آپ کی بلے بلے ہو جائے گی, تو جہاز پہ بٹھا دیں. نہیں وہ جب بھی آئیں گے خود آئیں گے اور اپنی مرضی سے آئیں گے, کسی قانونی. آپ کا کھوکر صاحب کوئی مشورہ میاں صاحب کے لیے کہ جہاز پہ بیٹھے آ جائیں, چھوڑیں کیا کرنا ہے لندن رہ. دیکھیے ملک صاحب, کسی کی بھی صحت کے اوپر, کلثوم صاحبہ تھیں, بہت لوگوں نے کہا کہ علاج کی سہولت ملنی چاہیے, لیکن یہاں بھی مل جائے گی. لوگ اندر تک چلے گئے اور پھر اس کے بعد خیر اس کلثوم بی بی کے اوپر جس نے ریڈیکیول کیا اسے توبہ کر لینی چاہیے, کیونکہ کسی کینسر پیشنٹ کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, وہ ولنریبل ہوتا ہے بہت زیادہ. واللہ عالم ان کے کچھ مشیران نے بھی کیا تھا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی لے گیا, وہ بھی نہیں رہے جنہوں نے کلثوم بی بی کا مذاق اڑایا تھا. تو بس یہ ہم سب کو عزت کرتے تھے, ہم سب کو یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ کی اچھے دعا الفاظ استعمال کیے ان کے بارے میں, اور کبھی نہ کسی کو وہ کیا, اور انہوں نے ہمیشہ پرائم منسٹر صاحب نے مرحومہ کلثوم آپ یو کے گورنمنٹ سے ہیں رابطے میں ان کا ویزا کینسلیشن, کیونکہ آپ پبلکلی ایک پوزیشن لے چکے ہیں کہ ان کا ویزا کینسل کیا جائے اور واپس لایا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جی دیکھیں, اب آپ بات کر رہے تھے, ہم جو ہماری جو وہ ہے جو پالیسیز ہیں, ہماری جو فورن ریلیشن شپ ہے, اس میں دیکھیں ہم نے تو یہ پروف کرنا ہے نا کہ اگر ہم سے کوئی مانگتا ہے ایکسٹراڈائٹ کرنے کو کہ ہماری ان کے ساتھ ٹریٹی نہیں ہے, جو کہ ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو بھی ہمارے جو سیاسی پہلے سر آپ کی برطانیہ سے اتنی گرم جوش تعلقات ہیں, انہوں نے سب سے پہلے ہمیں ریڈ لسٹ میں ڈالا, بالکل اپنا وائرس یہاں پھیلا کے. دیکھیں آج کل انڈیا میں ویو اوپر چڑھ رہی ہے, انہوں نے انڈیا کو نکال دیا, بالکل ابھی بھی ریڈ لسٹ میں دیکھیں یہ چیزیں تو ہیں, اس قدر ہمارے اچھے تعلقات ہیں, کیسے بیان نہیں یہ تعلقات کو یہ بات نہیں ہے کہ آج کی بات ہے. دیکھیں جہاں تک کہ ہمارے لیڈرشپ کی تعلق ہے, ان کے تو پرائم منسٹر صاحب کی آپ کو پتہ ہے کہ جو انگلینڈ میں جو ان کی عزت ہے دنیا میں ہے پوری, لیکن خاص طور پہ لیکن بات آئے گی تو پتہ چلے گا. دیکھیں نا یہی تو بات آتی ہے کہ اب آپ کہیں کہ جی فیٹف میں بھی آپ نے انڈیا کے جو فورن منسٹر ہیں ان کا بیان سن لیا, یو کے میں بڑا نام ہے, تو کیا ہم ریڈ لسٹ میں سب سے پہلے ڈالیں گے اور نکالیں نہیں دیکھیں میں آپ کو بات یہ کر رہا ہوں نا, آپ کانٹیکسٹ بھی دیکھیں نا. آپ فیٹف کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ انڈین فورن منسٹر نے کیا بیان دیا, اس نے یہی بیان دیا کہ یہ ہم نے کروایا ہے پاکستان کو ریڈ گرے لسٹ میں وہ رکھنے کا. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو جائے جس میں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ فیٹف کی جتنی بھی جو عہدیداران ہیں ان کو انڈیا کے اگینسٹ ایکشن لینا چاہیے. تو جو پالیسیز جو انٹرنیشنل پالیسیز جو ہمارے ملکوں میں کے بارے میں استعمال ہوتی ہے, اصولاً تو یہ بھی ہونا چاہیے نا کہ جتنے بھی وہاں پہ لوگ ہیں, چاہے وہ الطاف حسین ہے, چاہے جتنے بھی لوگ ہیں, نواز شریف ہے, سب یہ جو ہے تو ادھر سے قانون سے وہ ہیں. لیکن وزیر اعظم کو ہمیں یہ اپنے بھاشن نہیں دینا چاہیے کہ وہ مغرب کو سب سے اچھا جانتے ہیں, کیونکہ بار انہوں نے آذربائیجان میں کہا کہ میں آذربائیجان کے لوگوں سے آذربائیجان سے زیادہ ان کی ہسٹری جانتا ہوں. آپ مغرب کو جانتے ہیں, لیکن آپ نے ابھی ریڈ لسٹ باقی وہ تو نہیں پڑھتے نا. یونین میں جی ایس پی پلس کے معاملے میں ریزولوشنز اپریل میں پاس ہو چکے ہیں ان کی پارلیمنٹ میں. امریکہ کے ساتھ جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا, اب وہ پرائم منسٹر جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ مغرب کو ہم سب سے زیادہ جانتا ہے, اس کو مستقل مغرب کی طرف سے ایک سبق دیا جا رہا ہے. اور جو سبق میرے بھائی شبلی صاحب نے پہلے کہا, اور میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ ریاستی تعلقات نہیں ہو سکتے. ایگزیکٹلی ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, وزیر اعظم کے انگلستان میں جتنے مرضی اچھے تعلقات, یہ باتیں تو آپ کہتے تھے کہ جی ذاتی تعلقات ہوں, لیکن آپ یہ واضح ہو گیا کہ ان کے تمام ذاتی تعلقات کوئی ذاتی تعلقات میں میں نے کہا وہ کسی بھی طرح کا ریلیف دلانے میں ناکام ہے. دیکھیں آج ہمیں ریڈ لسٹ میں رکھا ہوا ہے. آپ مجھے نہیں ایک سیکنڈ مجھے آپ ریسٹرکشن ختم ہو گئی. دیکھیں یہ آپ کو مطلب ہے کہ دیکھیں نا ان کی پارٹی میں تو بورس یلسن کو وہ کیا ہے جی, بورس جانسن پہ خون مار کے آج اٹھا کے کیا کر رہے ہو بھائی. پرائم منسٹر نے جب سعودی کراؤن پرنس یہاں پہ آئے تھے, انہوں نے اور کچھ بھی نہیں مانگا. وہ غریب جو کہ جیلوں میں وہاں پہ سعودی عرب میں پڑے ہوئے ہیں, وہی انہوں نے مانگا. اور آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی بھی جو ہے تو وہاں سے یہ ہے وہ پرائم منسٹر جو who has a heart in his right place. ٹھیک ہے نا.
دیکھیں باقی جو آپ کی ملک کی جس طرح میں نے کہا آپ کی اکنامک اچھا ہمیں یہ کہہ دیتا ہوں اوکے جی ڈیمانڈ کرنا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کو ایکول ٹریٹمنٹ اوکے ملے نا. یہ پہلی دفعہ ڈپلومیسی کا تو فیلئر بار بار یہ پہلی دفعہ ہے صرف کشمیر میں فیلئر نہیں ہر جگہ پہ فیلئر. ٹائم اینڈ پہ آ گیا. آپ سے میں نے ای وی ایم کا پوچھنا ہے, وہ ٹاپک گزرنا جائے. ساتھ دو ہمارے قابل احترام مہمان بیٹھے ہیں, ان سے ریئیکشن بھی مل جائے گا. آج آپ مشینیں بنا کے لے کے گئے ہیں پرائم منسٹر کو دکھانے کے لیے. بالکل جی. تو وہ اس مشین کو ٹیمپر کیسے کرنا ہے ووٹ چرانے کے لیے, یہ طریقہ آپ نے ڈھونڈا ہے؟ دیکھیں یہ بیسیکلی ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو کہ الیکشن میں دھاندلی پہ کی وجہ سے ہی یہ اقتدار میں آتے تھے, الیکشن لڑتے تھے. یہ ان کے لیے بری خبر ہے. آپ کی مشین روکے گی؟ ہماری مشین جو ہے انشاءاللہ تعالی, یہ میں آپ کو اس کے 3 فیچر میں کوئکلی بتاتا ہوں. نمبر 1 یہ ہے کہ یہ استعمال کے لیے آسان ہے جو ووٹ ڈالنے والا ہے, اور جو الیکشن کمیشن کا پریزائڈنگ آفسر ہے ان کے لیے آسان ہے استعمال کے لحاظ سے. دوسرا کیا ہے کہ اس کو نہ ہیک کیا جا سکتا ہے نہ اس میں بگز ڈالی جا سکتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا کوئی آپریٹو سسٹم نہیں ہے, اس لیے اس کو ہیک نہیں کیا جا سکتا. اور بگز کی جہاں تک تعلق ہے وہ انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے لے گا, تھم امپریشن لے گا یا آئرس کرے گا, اسکین کیا کرے گا یہ مشین؟ آپ جو آپ کی جو اویلیبلٹی ہوگی, جو آپ آئیں گے, آپ کا جو الیکشن کمیشن کی جو ووٹر لسٹ ہے آپ کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ, آپ کی تصویر کے ساتھ, وہ اس کو اوکے کرے گا. یہ آئے گا, جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ اس کو کنفرم کرے گا, ووٹ کا بٹن دبائے گا, اپنے پسندیدہ اس کے ہاتھ میں کاغذ آئے گا جو بیلٹ پیپر ہے, وہ بیلٹ پیپر لے کے وہ تو ادھر آپ کو الیکٹرانک ووٹنگ کے جتنے ووٹ پڑے ہیں نہیں لے گا, نہیں بایو میٹرکس نہیں لے گا. بیکاز دیکھیں اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں مختلف ایج کے مختلف طبقوں کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ عرصے یہ نہیں ہوتی ہے, اپنے جو نشانات وہ ہو جاتے ہیں, مدم ہو جاتے ہیں. میرے اپنے پرابلم, لیکن وہ پھر آپ کی ای وی ایم کیا کام کرے گی؟ نہیں ای وی ایم جو ہے نا بیسیکلی ووٹ کو آئرس یوز کریں. دیکھیں نا ووٹ کو جو ہے تو 100 ووٹ کسی نے اکٹھا ہی ڈال دیا. نہیں یہی تو میں بات ہے کہ انشاءاللہ میں ایک پریزنٹیشن کروں گا, آپ سب پوچھتے ہیں کوکر صاحب, اپوزیشن والوں کو صاحب یہ ای وی ایم قابل قبول ہیں آپ پارلیمنٹ کو دکھائیں گے. کرنٹ انوائرمنٹ میں تو ہمیں بالکل قابل قبول نہیں ہے بغیر دیکھے ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا اپوزیشن میں اور حکومت میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. 2018 کے الیکشن کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس میں شام 6 بجے پتہ چلتا ہے اچانک ٹی وی اسکرینوں پر کہ جی کے الیکشن کے نتائج آنا رک گئے کیونکہ ایک خرابی آر ٹی ایس کے اندر پیدا ہو گئی ہے, اور پھر رات 2 بجے جا کر وہ رزلٹ آنا شروع ہوتے ہیں. تو 8-10 گھنٹے کا جو پیریڈ تھا, تو کہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جنرل الیکشنز ہو رہے ہوں, کروڑوں لوگ ووٹ پول کر رہے ہوں, اور الیکشن نظام جو ہے وہ سارا کا سارا بیٹھ جائے. تو اس کی وجہ سے ہمارے سیریس ریزرویشنز ہیں, حکومت کے اوپر ہمارے ریزرویشنز ہیں, ان کی نیت کے اوپر ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اب اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو یہ کیسے دور کرتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ میں نے بھی آپ کے سوال سے پہلے ان کو ایک مشورہ دیا تھا. میں نے کہا تھا کہ آپ شہباز شریف کو, بلاول کو اور ہم سب کو بلائیے, ہم سب کو بریف کریے اور ان سے پوچھیے کہ اس کو کیسے کریں گے. ہم بڑے اہم سوال کیے ان سے, بار بار آپ نے 2 دفعہ کیا کہ وہ ووٹر آئیڈینٹیفیکیشن کیسے کرے گا. تو ووٹر آئیڈینٹیفیکیشن کا یہ جواب نہیں دے سکے. کیوں نہیں دے سکا ہوں, میں بتا رہا ہوں. اگر اسے کاؤنٹ کرنا ہے تو صرف کاؤنٹ کے لیے تو نہیں دیکھیں آئی ڈی کارڈ ہوگا تو گزارش کے ساتھ ووٹنگ. عباس شبیر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں. عباس السلام علیکم. جی ملک صاحب السلام علیکم. بتائیے نواز شریف صاحب کا ویزا کیا بنا؟ ان کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا ملک صاحب. ان کا 6 مہینے کی ان کے بعد جو انٹری تھی ویزا کے اوپر, انہوں نے درخواست دی تھی اس کی ایکسٹینشن کے لیے میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر. گورنمنٹ آف پاکستان کو جو برٹش ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایک لیٹر لکھا تھا کہ بھائی میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر میاں نواز شریف جو اس وقت لندن میں ہے, انہوں نے ایکسٹینشن کی درخواست کی ہے جس پر ان سے رائے مانگی گئی تھی. اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو برٹش ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اس کو یہ جواب لکھا گیا ہے کہ نواز شریف بالکل بیمار نہیں ہے, نواز شریف دھوکہ دہی دے کر کے ذریعے پاکستان سے گئے ہیں اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے, اس لیے ان کو کسی قسم کی میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر کوئی ویزا ایکسٹینشن نہ دی جائے. یہ ایک لیٹر لکھا گیا تھا شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے, رپلائی دیا گیا تھا باقاعدہ تحریری طور پر. اور شہزاد اکبر کے اس لیٹر کے اوپر برطانیہ نے وہ ویزا ریجیکٹ کر دیا, یہ آپ کنفرم کر رہے ہیں؟ جی میں بالکل کنفرم کر رہا ہوں. آپ نے اس کی کراس چیک کر لی ہے, ویریفیکیشن کر لی ہے؟ جی بالکل جی, میں نے ویریفیکیشن کی ہے اور باقاعدہ شہزاد اکبر صاحب نے مجھے کہا ہے کہ جی وہ لیٹر میں نے لکھا تھا. لیکن ابھی جو خبر ہمارے پاس آئی ہے کہ ویزا ریجیکٹ کس طرح ہوا ہے, وہ مختلف اور سورسز نے بھی ہمیں اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ یار آپ حکومتی ذرائع کو تھوڑا سا ڈاؤن پلے کریں, لیکن یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ جو ویزا ریکویسٹ تھی نواز شریف کی وہ ریجیکٹ کی. اور ساتھ ساتھ
ہمیں یہ بھی بتایا کہ اب صرف 3 آپشن نواز شریف کے پاس موجود ہیں. یا تو وہ ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹ جس کا شیخ رشید صاحب بڑا ذکر کرتے تھے, اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کے انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کے پاس یہ آپشن ہے کہ بھئی وہ ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹ لے اور پاکستان آئے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ویزا ریجیکشن کے حوالے سے ایک اپیل دائر کریں, اور تیسرا یہ کہ وہ اسائلم کے لیے اپلائی کریں. تو یہ 3 آپشن نواز شریف کے پاس ہیں. ایک آپشن جو ڈائریکٹلی جو ایز اے وزٹر ان کے پاس تھا وہ انہوں نے اپلائی کیا اور وہ ان کا ریجیکٹ ہو گیا ویزا. اور شکریہ آپ کا عباس. خرم صاحب اس کے اوپر کوئی رد عمل تو دیں آپ. جی میاں صاحب کی صحت ہمارا سب سے بڑا جو ہے وہ امپورٹنس ہے اس کی. ان کی صحت کے حوالے سے جو بہتر فیصلہ وہ خود کر سکتے ہیں وہ کریں گے, اور اس کے مطابق اگر وہ وطن واپس آنا چاہتے ہیں, ان کو قانونی معاملات ہیں تو وہ ضرور اس پہ بھی غور کریں گے. لیکن پارٹی اس پہ متفق ہے کہ انہیں اپنی صحت کا خیال کر کے جو ان کی سرجریز جو ڈیو ہیں وہ کروا کر تو واپس آئیں. ویسے بہت بہتر ہو حکومت انہیں 100% سہولت دے. کوئی ڈاکٹر غیر ملکی بھی چاہیے تو کہیں کہ آنے دیتے ہیں. مجھے ظاہر ہے حکومت سے تو بہت سخت ترین اختلاف ہے, کیونکہ جب کابینہ نے اجازت دی ہے تو اب کس طرح شہزاد اکبر لکھ سکتے ہیں کہ جی یہ دھوکہ دہی سے گئے تھے. کابینہ نے اجازت دی ہے, کابینہ میں یہ موجود ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ثابت کیا. ثابت آپ نے کرنا ہے, یہ ثابت آپ نے کرنا ہے کہ وہ رپورٹیں غلط تھیں. نہیں, میں اس وقت کابینہ میں نہیں تھا. آپ کابینہ میں نہیں تھے؟ نہیں, میں اس وقت کابینہ میں نہیں تھا. لیکن جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت کے بعد جو 1 سال 1.5 سال کبھی پولو میچ, کبھی ہیرٹ شاپنگ, کبھی ادھر گھومنا, کبھی ادھر ہائیڈ پارک میں جانا, یہ سارے ریسٹورینٹ جانا, تو اس میں تو یہی ثابت انہوں نے خود کیا کہ وہ, اور ان کا جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھیں, جو انہوں نے تقاریر کی, جو بیانیہ دیا, جس کو کہ ابھی یہ بھی نہیں اون کرتے ہیں, شہباز شریف نہیں اون کرتے ہیں, ان کی پارٹی میں کچھ اون کرتے ہیں, میجورٹی ڈس اون کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کو یہ یہاں پہ آنے کے لیے کیا وہ ہے, وہ تو ظاہر ہے کہ اب حکومت ہے برطانیہ, اب یہ ہم تو ہے نہیں, ہم نے اپنی ایک ریکویسٹ کی تھی, وہ ایک ملک ہے جہاں پہ کہ رول آف لا ہے, انہوں نے اس پہ عمل کیا ہے. یہ جو قانونی سچویشن ہے وہ کلیئر ہے. آپ کھوکھر صاحب اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, جو آپ کے رپورٹر نے ابھی بتایا ہے, ظاہری بات ہے اگر ان کا جو ایکسٹینشن ان ویزا ہے وہ اگر اس کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو قانوناً تو پھر اس کے بعد ان کے پاس جو آپشنز رہ جاتی ہیں ان میں ایک اسائلم اپلائی کرنا ہے یا اپیل کرنا ہے فیصلے کے خلاف, تو یا سیاسی پناہ ہے. جی ہاں, تو اب انہی میں سے انہیں فیصلہ کرنا پڑے گا یا وطن واپس آنا پڑے گا. قانونی آپشن تو یہی ہوں گی سامنے. تو ویسے واپس آ جاتے خود سے تو اچھا نہیں تھا؟ UK کا ویزا ریجیکٹ ہونے سے پہلے جہاز پہ چڑھا تھا. یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے کہ وہ سیاسی طور پر جیل میں جانا پولیٹیکل آدمی کے لیے بہت بڑی چیز ہے. لیکن اگر ان کی صحت جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی صحت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ وہ جیل جا سکیں تو ایک ریٹ دوں گا, آصف علی زرداری بیمار ہے نا, ادھر ہی ہیں, بھاگے نہیں ہیں, وہ بھٹو کی پارٹی کے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھاگے نہیں ہیں. شکر ہے آج آپ, ٹھیک ہے, نہیں جو فیکٹ ہے وہ ہم کہیں گے, وہ میں ان سے ایگری نہیں کرتا ہوں کہ جو وہ انہوں نے کیا ہے, لیکن جہاں پہ کریڈٹ ڈیو ہے وہ ہم دیتے ہیں کہ وہ بھاگے نہیں ہیں, وہ ادھر ہی رہے ہیں. نہیں تو آپ کے خیال میں نواز شریف جو ہے وہ فرار ہوئے تھے ملک سے دن کی روشنی میں؟ عدالت نے ان کو بیل دی, آپ نے ان کو اجازت دی, عدالت نے ان کو اشتہاری قرار دیا, ان کو ECL سے نکالا. آپ کہتے وہ فرار تو نہیں, عدالت نے ان کو اشتہاری قرار دیا نا, اسی عدالت نے دن کی روشنی میں وہ ملک سے باہر گئے ہیں. اسی بات پہ لا رہے ہیں, اسی عدالت نے, کی سمجھ نہیں آتی. اسی عدالت یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے جن کو جو عارضہ لاحق تھا کہ ان کے اگر UK ہوم ڈپارٹمنٹ نے ویزا مسترد کیا تو آپ لوگوں کے لیے ہزیمت کا باعث ہے اگر ریجیکٹ کیا, کیونکہ ہیلتھ گراؤنڈز پہ وہاں سٹے تھا, اور اگر ہیلتھ گراؤنڈز وہ UK ہوم ڈپارٹمنٹ نہیں مانتا تو آپ کی کہانی جو ہے وہ پھر ویلڈ نہیں رہے گی. دیکھیے وہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے پارٹی کا. میں پھر دوہرا دیتا ہوں, پارٹی اس پر یونینمس ہے کہ ان کی صحت ہماری اولین ترجیح ہے, انہوں نے ہمیں آگے لے کر چلنا ہے, تو لہذا وہ اپنی جو فیصلہ ہوگا وہ ذاتی صحت کے حوالے سے ہوگا. سیاسی اعتبار سے مجھے لگتا ہے کہ نئی ہلچل آنے والی ہے, اٹس جسٹ اراؤنڈ دی کارنر. آپ وہ جو PMLN کے اندر ڈویژنز دیکھ رہے ہیں وہ یہ تو پبلکلی اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتے, شاید وہ بھی ایک ڈیسائسو شکل اختیار کرے. ہاں, شاید وہ فیصلہ کاری لیں واپس آنے کا, اور ڈویژن کے اندر جو ہے کسی ایک طرف وہ کہتے ہیں دعا سوچ سمجھ کے مانگے, قبول ہی نہ ہو جائے. صاحب میں نے تو نہیں دعا مانگی ہے, میں تو قانون پہ جو ہونا چاہیے اس کو ہونا چاہیے, وہ آگے رول آف لا ہونا چاہیے, نئی جدوجہد شروع ہو, قانون برابر ہونا چاہیے ہر ایک کے لیے. آپ کی خرم صاحب اپر ہینڈ ہوتا ہے اگر وہ خود جہاز پہ چڑھ کے آتے, اگر وہاں سے فیصلہ مسترد ہو جاتا ہے تو آپ کا پولیٹیکلی جو اپر ہینڈ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے.
لیکن یہ جو ابھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ بات ہوئی جی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ الیکٹرانک ووٹ بغیر دیکھے ہوئے الیکٹرانک ووٹنگ بغیر دیکھے ہوئے 20 پریزائڈنگ افسروں کے اغوا کو نہیں روک سکتے بغیر دیکھے ہوئے الیکٹرانک ووٹنگ مشین سرکاری اہلکاروں کی طرف سے ڈسکا کی گلیوں میں بغیر گولیاں چلانے کو نہیں روک سکتی. دیکھیں آپ ٹیکنالوجی کے استعمال کو نہیں روک سکتے. میں آپ سورج کو ایک ہاتھ کے ساتھ جرمنی کے سپریم کورٹ نے الیکٹرانک ووٹنگ, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, دنیا کا سب سے ایڈوانسڈ ملک ہے جہاں سب سے آسان کی بات کر لینا, ہمارے ہمسائے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے وہ الیکٹرانک ووٹنگ غیر آئینی قرار دیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ تینوں جو پروسیسز ہیں انڈیا میں نہیں ہوتا, فارمولیٹنگ انڈیا کی بات کریں, بہت شکریہ, آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.